ہم نے امریکہ میں ایک ادارہ بنایا، اس کا نام تھا دارالہدا۔ ایک مرتبہ میں نے عید کی نماز وہاں پڑھائی تو میں دفتر میں آ کے بیٹھ گیا، اکیلا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک افغانی لڑکی کھڑی تھی، عمر اندازاً 22-23 سال ہوگی، اس نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو پہلے تو میں اس سے خفا ہوا کہ آپ کیوں آئی جب آپ کو پتہ ہے یہ چھٹی کا دن ہے۔ اس نے کہا حضرت میری بات سن لے۔ تو میں دفتر میں آ کے بیٹھ گیا، وہ آ کے میز کے دوسری طرف کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حضرت میں نے عید کی نماز پڑھی، یہ میرا چھوٹا بچہ یہ آپ کی تصویر دیکھتا تھا، بیانات سنتا تھا، تو اس نے حضرت جی کہنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا چلو میں اس کو لے جا کر حضرت جی سے سلام کروا لیتی ہوں۔ میرا غصہ ٹھنڈا تو ہو گیا۔ میرے سامنے $1 کا بل پڑا ہوا تھا، یعنی $1 کا نوٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اٹھا کے اس کو دیا کہ ہمارے ہاں عید الفطر پہ بچوں کو عید دیتے ہیں، یہ اس بچے کو میری طرف سے عید دیا ہے۔ اس نے لے لیا اور وہ لڑکی چلی گئی۔ اس کا خامن تبلیغ جماعت کا تھا اور میاں بیوی کے درمیان اکثر چک ہوتی رہتی تھی، اس لیے کہ ان کا ذاتی مکان نہیں تھا۔ وہ ٹیکسی چلاتا تھا اور جو $5-7 ہزار کماتا تھا اس میں سے آدھے سے زیادہ تو کرائے میں چلے جاتے تھے، اور باقی سے بچے کے چیزیں پوری نہیں ہوتی تھیں تو بیوی بولتی تھی۔ تو میاں بیوی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ بات چلتی رہتی تھی۔ اب اگلی بات اس کے خاوند نے مسجد میں آ کے سنائی، اس وقت میں نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی جب وہ گئی تو اس نے اپنے پرس میں وہ $1 کا نوٹ ڈال دیا۔ اللہ نے ایسی برکت دی کہ ہمارے سارے خرچے پورے ہونے لگ گئے۔ اب مکان لینے میں رکاوٹ یہ تھی کہ مکان کا ایڈوانس دینا پڑتا ہے اور وہ کافی بڑی رقم ہوتی ہے، اور میرا خاوند سود کے اوپر مکان کی رقم لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی ایک دن بیٹھی تھی تو اس کو اس کی بہن نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک سٹور بن گیا ہے، اس سٹور کا نام ہے وال مارٹ۔ یہ اتنا بڑا سٹور ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں نا تو ایسی شاید 10 مسجدیں اس کے اندر آ جائیں، اتنا بڑا سٹور بندہ ایک دن میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میری بہن نے کہا کہ آؤ آج پہلا دن ہے، ہم جا کے وال مارٹ دیکھ آتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی مجھے تو کوئی چیز نہیں خریدنی۔ اس نے کہا خریدنی نہیں، ہم جا کے دیکھتے ہیں کہاں سے گوشت ملتا ہے، کہاں سے گروسری ملتی ہے، کہاں ناشتے کی چیزیں، کہاں فلاں، اور تم جب جاؤ گی تو تمہیں آسانی ہوگی خریدنے میں۔ تو میں بھی ساتھ چلی گئی۔ اب سارا دن ہم اس سٹور کو دیکھتے رہے۔ جب باہر نکلنے لگے تو ان لوگوں نے باہر دروازے کے ساتھ ایک وینڈنگ مشین رکھی ہوئی تھی۔ وینڈنگ مشین کہتے ہیں ایک مشین جس کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، پیسہ ڈالیں تو وہ چیز نکل آتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب میرے بچے نے وہ دیکھی تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا کہ اماں مجھے یہ لے کے دو۔ اب میں پریشان کہ کہاں سے لے کے دوں۔ وہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسی کا $1 جو عیدی کا دیا گیا تھا وہ میرے پاس موجود ہے، میں اس کو لے کے دے دیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ $1 کا نوٹ ڈالا اور ایک چیز نکلی جو اس کو میں نے کھانے کے لیے دے دی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو بچہ بھی مطمئن ہو گیا اور $1 بھی کام آ گیا۔ کہتی ہے دوسرے دن کال آئی کہ آپ نے اس دن جب افتتاح ہوا تھا کوئی چیز خریدی تھی؟ تو میں نے کہا میں نے بھی ایک چیز خریدی تھی۔ کہتے ہیں کہ تم سلپ کا نمبر بتاؤ۔ میں نے جب سلپ کا نمبر بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اس کا انعام نکلے۔ ہم نے لکی ڈرا رکھا ہوا تھا کہ پہلے دن جو کسٹمر آ کے خریدیں گے ہم ان میں انعام بانٹیں گے۔ اب وہ آپ کا انعام نکل گیا ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو بھیجیں وہ انعام لے جائے۔ کہتے ہیں میرا خاوند گیا تو اس کو ایک بہترین نئی کار مل گئی 0 میٹر۔ خاوند نے مجھے آ کے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس گاڑی تو ہے اگرچہ پرانی ہے، گزارا چل رہا ہے، ہمیں کیوں نہ گاڑی کو بیچ کے مکان کا بیانہ دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے گاڑی کو بیچا اور وہ پہلے دن $45,000 کی بک گئی۔ یہ بڑی رقم تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مکان کا بیانہ دے دیا اور پھر جو ہمیں
تنخواہ یعنی کمائی ہوتی تھی، ہم ہر مہینے قسط دیتے تھے جو ادا ہوتی رہی، اور یوں $1 سے اللہ نے مجھے اپنا ذاتی مکان دے دیا اور میری ضروریات کو اللہ نے پورا کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں کہ ایک $1 سے اللہ تعالیٰ پورے گھر کو عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے قریب کے گاؤں میں ایک حاجی صاحب رہتے تھے، انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا، وہ اس واقعے کے شاہد تھے، عینی شاہد تھے۔ کہنے لگے دیہاتی ماحول تھا، ایک گھر میں میاں بیوی میں کچھ آپس میں رنجش ہو گئی۔ جب وہ آپس میں ذرا ہاٹ ورڈ استعمال کر رہے تھے نا، عین اسی موقع پر ایک رشتہ دار مہمان آ گیا۔ اب اس گھر والے نے مہمان کو تو بیٹھک میں بٹھایا اور گھر آ کے بیوی کو کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے۔ اس نے کہا نہ کھانا تمہارے لیے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ ہوم گورنمنٹ جب ناراض ہوتی ہے تو کھانا پینا بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ غصے میں تھی، اس نے کہا نہ آج تمہارے لیے نہ تمہارے مہمان کے لیے، اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ بڑا پریشان، خیر آیا مہمان کے پاس بیٹھا، اس کے ذہن میں خیال کہ بھائی مہمان آیا ہے، تھوڑی دیر میں کھانے کا وقت ہوگا، میں اس کو کیا بتاؤں کہ میرے گھر میں کیا مسئلہ۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ یہ جو ہمارے گھر کے بالکل سامنے والے پڑوسی ہیں نا، یہ بھی رشتہ دار ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ بہت بے تکلفی کا معاملہ ہے۔ وہ ان کے پاس گیا اور کہا جی کہ میرے گھر مہمان آیا ہے اور میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، حالانکہ اس کی تو نیت ٹھیک نہیں تھی مگر پردے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو اگر آپ مہمان کا کھانا بنا دیں۔ انہوں نے کہا بہت خوشی، ہم ابھی تھوڑی دیر میں پکا کے بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کو یہ تسلی ہو گئی کہ مہمان بھوکا نہیں رہے گا۔ چنانچہ یہ آیا مہمان کے پاس بیٹھا۔ اب تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ مہمان کو میں لسی پانی کوئی چیز تو پلاؤں نا، اتنی دور سے آیا ہے۔ تو یہ جب گھر آیا نا اندر تو دیکھا کہ بیوی زاروں قطار رو رہی ہے۔ بڑا حیران، یہ شیرنی رونے والی تھی تو نہیں، آنسو بہا رہی ہے۔ تو جب قریب آیا تو وہ کہنے لگی بس آپ مجھے پلیز اللہ کے لیے معاف کر دیں، مجھ سے بہت غلطی ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہوا؟ بیوی نے کہا کہ آپ کو تو میں نے نہ کر دیا کہ نہ کھانا آپ کے لیے نہ آپ کے مہمان کے لیے، مگر دل میں میں نے سوچا کہ لڑائی میری اور آپ کی ہے، مہمان کے ساتھ تو نہیں ہے نا، وہ تو مہمان ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ کہنے لگی کہ جب میں اپنے کچن میں گئی کہ میں اس کے لیے روٹی بناتی ہوں تو دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش کوئی بوڑھا آدمی ہے، منور چہرہ، وہ ہمارے آٹے میں سے کچھ آٹا نکال رہا ہے۔ تو میں دیکھ کے گھبرائی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ گھبرا نہیں، یہ تمہارے پاس مہمان کا رزق پہلے بھیجا گیا تھا، اب یہ ہمسائے کے گھر جا رہا ہے۔ تو کہنے لگی کہ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اللہ نے اس کا رزق میرے پاس بھیجا تھا، میری بدبختی میری وجہ سے وہ رزق کسی اور طرف لوٹا دیا۔ چنانچہ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بادشاہ کی جوان العمر بیٹی اس کے کپڑے دھل کے آتے تھے، اس نے یہ محسوس کیا کہ جیسے اچھے کپڑے اس کے دھلے ہوتے ہیں ایسے گھر کی دوسری عورتوں کے تو نہیں دھلے ہوتے۔ تو اس نے کام کرنے والی سے پوچھا کہ یہ دھونے والا کون؟ حقیقت حال کھلی کہ دھوبی کا جوان بیٹا تھا۔ اس نے کہیں اس شہزادی کے حسن و جمال کا تذکرہ سنا تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ اس کے کپڑے میرے پاس آتے ہیں، وہ بڑے اچھے دھوتا اور اس کو طے کرتا اور بھجواتا۔ کپڑے کے ذریعے اس عورت کو پتا چلا کہ یہ تو بڑا ہی دیوانہ ہے۔ اب جب بات کھلی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میری تو تصور نہیں ہو سکتا زندگی کا۔ جو عشاق گانے گاتے ہیں اس نے بھی وہی گانے شروع کر دیے کہ اس کو جا کے بتاؤ آئی مس یو۔ اب جب شہزادی نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو بے قابو ہی ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے کہلوایا کہ میرا اور تیرا ملنے کا کوئی چانس نہیں ہو سکتا۔ اس نے بڑی منت سماجت، نہیں کوئی طریقہ، ایک دفعہ تجھے دیکھ لوں، ایک دفعہ بات کر لوں۔ شہزادی نے کہلوایا کہ ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے، میرے والد صاحب جو ہیں ان کو علماء سے بہت زیادہ تعلق محبت ہے، یہ کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دعا کروانے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اسی قسم کا کوئی سلسلہ شروع کرو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی دعا کروانے میں بھی آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ لو جی نوجوان،
شہر سے باہر خیمہ لگایا، تسبیح پہ تسبیح، 2-3 سال وہ ذکر کرتا رہا، حتیٰ کہ کوئی لوگ جاتے اس کو ہدیہ دینے کے لیے تو وہ ہدیہ بھی قبول نہ کرتا. تو لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کو تو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، یہ تو کسی سے پیسہ ہی نہیں لیتا، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے. ایک دن آیا کہ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ جی ایک ایسا بڑا ذاکر انسان فلاں جگہ ہے. بادشاہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا، دعا کروائی، اس نے کر دی. بادشاہ نے گھر آ کر تذکرہ کیا کہ اس طرح ایک بڑا نیک نوجوان ہے اور میں نے اس معاملے میں اس سے دعا کروائی. شہزادی کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ کبھی اگر اجازت ہو تو میں بھی اور سہیلیوں کے ساتھ دعا کروانے چلی جاؤں. بادشاہ نے اجازت دے دی. لو جی ایک دن آیا کہ وہ شہزادی بھی وہاں دعا کروانے پہنچ گئی. جب وہاں پہنچی اس نے اس کو بتایا کہ میں شہزادی ہوں اور جس کی محبت میں تم آج تک یہ سب کچھ کرتے رہے ہو میں تمہارے پاس آئی ہوں. اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. شہزادی کو بڑی حیرانگی ہوئی تو اس نے کہا فقالت لہو انا مطلوب. شہزادی کہنے لگی میں تمہارا مطلوب ہوں. انا بغیتک، میں تمہاری چاہت ہوں. انا محبوبک، میں تمہاری محبوبہ ہوں. انا قرۃ عینک، میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. جو الفاظ وہ استعمال کرتا تھا شہزادی نے وہ سارے لفظ استعمال کر کے اسے بتائے کہ میں وہی ہوں جو تمہارے پاس آئی ہوں تم سے ملاقات کے لیے. فالتفت الیہا، جب اس نے وہی الفاظ گنوائے نا تو اس وقت اس نے اس کی طرف توجہ کی. وقال الیک انی، کہنے لگا کہ پیچھے ہٹ، یہاں سے دور چلی جا. فإن ذکر اللہ شغلنی عنک، اللہ کے ذکر نے میرے دل سے تیری محبت کو نکال دیا. وہ ایک وقت تھا جب میں تیری محبت میں روتا تھا، اب میں نے بناوٹ میں اللہ کا ذکر کیا، اس ذکر نے بھی میرے دل سے غیر کی محبت کو نکال دیا. تو اگر اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے تو پھر دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی بھائی؟ کسی نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت بعض لوگ تو دین کے لیے ذکر کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اور بعض تو دنیا کے لیے کرتے ہیں. تو مولانا روم رحمت اللہ نے جواب دیا بہر دین، بہر دنیا، بہر نام، کہ ذکر دین کے لیے کرو، دنیا کے لیے کرو، نام کے لیے کرو. بہر دین، بہر دنیا، بہر نام، اللہ اللہ کردہ باید وسلام. تم اللہ اللہ تو کرو نا بھائی. نقطہ یہ تھا کہ ابتدا دنیا سے یہ کرے گا لیکن اللہ کے نام کی برکت ہے انتہا اخلاص کے اوپر ہوگی. تو کرو تو صحیح نا. یہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لینا بھی عجیب نعمت ہے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا، جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کہا ہوگا محبت کے ساتھ، فرماتے ہیں یہ جو محبت سے لیا ہوا ایک مرتبہ کا نام ہے کبھی نہ کبھی اس بندے کے جہنم سے نکلنے کا سبب بنا دیا جائے. ایک مرتبہ محبت سے نام لو، وہ نام بھی جہنم سے نکال دیتا ہے. ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ سے دوستی لگانے کے لیے محنت کرے گا، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن کبھی دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں فرمائے گا. اس کی رحمت سے وعید ہے کہ یہ تو اس کی محبت کے حصول کے لیے مجاہدے کرتا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پہلی بات، کثرت سے ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھر جاتی ہے. دوسری بات، قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم، قرآن مجید کو تدبر سے، معانی کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھنا، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا نا، دوست کا خط آ جائے تو ایک دفعہ پڑھنے سے تسلی نہیں ہوتی، کئی دفعہ پڑھتے ہیں. بلکہ اگر دوست کا میسج آ جائے تو اس کو بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھتے ہیں. یہ قرآن مجید اللہ رب العزت
کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک خط اور پیغام کی مانند. لہذا مومن اس قرآن مجید کو شوق ذوق کے ساتھ پڑھے، دیکھے دل میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. آج اگر محبت ہے کہیں فون پہ باتیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گھنٹوں باتیں. مومن کی بھی یہی پہچان کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، لہذا قرآن مجید کے ذریعے وہ اپنے اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے. 1 گھنٹہ تلاوت، 2 گھنٹے تلاوت، جی نہیں بھرتا تلاوت کرنے سے. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ. اگر ہمارے دل گناہوں کی ظلمت سے پاک ہوتے، ہمارا دل قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتا. یہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، گناہوں کا وبال. جلدی دل لکتا آ جاتا ہے، گناہوں کا وبال. اور ہمیں لذت ملتی کیوں نہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. نزلے زکام کا مریض ہو، نہ اس کو کستوری کا پتا، نہ شمامت العنبر کا پتا، اس کو خوشبو کا کیا پتا، وہ تو نزلے کا مریض. اسی طرح جو بندہ گناہ کا مریض ہوتا ہے، اس کو قرآن مجید کی لذت اور حلاوت کا پتہ نہیں چلتا. اور جو گناہوں سے بچتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے وقت ہی گزرتا جائے. حدیث مبارکہ میں آیا نا، ایک صحابی تیر کھاتے رہے، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر انہوں نے نماز کو نہیں مکمل کیا. قرآن مجید میں ایسی لذت ہے. چنانچہ جو آج قرآن مجید پڑھے گا، قرآن مجید قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا. نبی اسلام نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. اور عبداللہ ابن امام احمد نے کتاب السنہ میں مرفوع حدیث نقل کی، کان الناس یوم القیامت لم یسمعوا القرآن من الرحمن فإذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه من قبل ذلك. قیامت کے دن جنت میں جب اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے تو قرآن پڑھنے والوں کو اتنا مزہ آئے گا، محسوس کریں گے کہ پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا، آج ہی قرآن سن رہے. فاسق لوگوں کو اگر کوئی گانا پسند ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ نہیں سنتے، گاڑیوں میں لگا دیتے ہیں، گھروں میں لگا لیتے ہیں، درجنوں دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ. ایک ہی گانا دل نہیں بھرتا، سینکڑوں دفعہ. مومن کا بھی یہی حال. اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے، قرآن روز پڑھتے ہیں، مگر ہر مرتبہ پڑھنے کا لطف جدا ہوا کرتا. تیسری چیز جس سے کہ اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے، التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض. فرائض کے بعد نوافل جو بندہ پڑھتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت آتی ہے. ایسے نوافل پڑھنے والے بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور جب اللہ محبت فرماتے ہیں تو اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت خود بخود آ جاتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. بھائی نوافل پڑھنے والے سے محبت کیوں؟ اس کی وجہ سن لیجئے. آپ کا نوکر 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، مگر آپ کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں آتی. لیکن اگر 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کا کوئی کام کر رہا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں یار اپنے ذاتی وقت میں میرا کام کر رہا ہے. نوکر آئے، صاحب یہ بڑا اچھا شہد مل رہا تھا، میں نے سوچا میں اپنے صاحب کے لیے لے جاتا ہوں. آپ اس کی پیمنٹ بھی کریں گے، دل میں اس نوکر کے بارے میں ایک تعلق بھی پیدا ہوگا. کیوں؟ اپنے وقت میں سے اس نے آپ کے لیے وقت نکالا. یہ جو نفل پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے، یہ اپنے وقت میں سے اپنے اللہ کے لیے وقت نکال رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو یہ پیارا لگتا ہے. ہمارے اکابر دن رات کی 10 نمازیں پکی پڑھتے تھے. 5 فرض نمازیں، 6 اشراق، 7ویں چاشت، 8ویں اوابین، 9ویں تہجد اور 10ویں صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے تھے. بلکہ بعض اکابر تو تہجد میں روز صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، بلا ناغہ صلاۃ التسبیح. ہم نے ایسے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھی جو نماز میں ہر سجدے کے اندر کم از کم 40 مرتبہ یا 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے. ہم 3 مرتبہ سے اوپر نہیں پڑھ پاتے. تو محبت تو کوئی اور چیز ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں کہ جی 2 رکعت پڑھنے پر 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ والے ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو محبت کی بنا پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے،
کہ اس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ شیخ عبدالاحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کر دیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمان لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک نوجوان نے جنت کے تذکرے کیے تو حور و قصور کی باتیں شروع کر دی۔ حضرت خاموش رہے۔ جب اس نے بات مکمل کر لی تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے ہم پر مہربانی فرمائی تو میں تو اتنی درخواست کروں گا، اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا کر دیجیے۔ مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، جب سجدہ کرتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ کیا سجدہ ہوگا جو بندہ اس طرح کر رہا ہو کہ آقا کے قدموں پہ میں نے سر رکھ دیا۔ تو نماز کا اپنا ایک مزہ۔ اسی لیے آج کل سالکین نوافل کم پڑھتے ہیں، پڑھنے چاہیے۔ کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا کون سا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، کس سجدے پر مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس لیے مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو مصلی پہ بیٹھنے کے ساتھ محبت ہوگی۔ یہ جو مصلی سے وحشت ہوتی ہے نا، مسجد میں داخل ہونے سے وحشت، یہ اس بات کی دلیل کہ دل اللہ کی محبت خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ کی محبت ہوتی تو سبحان اللہ۔ وہ ایک صاحب تھے، کافی ساری مچھلی خریدی، گھر لے جانے کے لیے مزدور چاہیے تھا۔ مزدور نے کہا بھائی میں لے تو جاؤں گا، لیکن اگر درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو تسلی سے نماز پڑھ کے پھر آگے جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ راستہ لمبا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ اب مالک صاحب جو تھے انہوں نے تو فرض پڑھے اور باہر تو یہ نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں اوابین کی۔ تو مالک نے غصے سے باہر سے کہا ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا، ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ تو اس بچے نے جواب دیا جناب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں بندے کو کہ مصلی پہ بیٹھا نظر آئے۔ اور اگر تہجد کی نماز نہیں ملتی، فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، تو یہ نہ سوچنا کہ میں نہ اٹھا، یہ سوچنا کہ اس برکت والے وقت میں میرے اللہ نے مصلی پر میری شکل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کی۔ تہجد کا وقت جو اللہ کے مقبول بندوں کا ہوتا ہے، پسند ہی نہیں کرتے اللہ اس کی شکل کو دیکھنا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اور تھپکیاں دے کے سلا دو، حتیٰ کہ کوئی جگائے بھی صحیح تو نہیں جاگتے، تہجد کی نہیں فرض نماز قضا کر بیٹھتے ہیں۔ اب سوچئے سالک بھی ہو اور کوئی فجر کے لیے بھی جگا رہا اور پھر فجر قضا کر بیٹھے، کتنی عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ چوتھا عمل جس کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے، ایثار ما یحبہ اللہ علی کل شیء سواہ، ہر چیز پر اللہ رب العزت کو فوقیت دینا۔ جو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی محبت کو پانا۔ اسی لیے جو اللہ رب العزت سے محبت دنیا میں کرے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ آپ کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے کا میں سوال کرتا ہوں، مجھے یہ نعمت عطا فرما دیجیے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا فواللہ، اللہ کی قسم، ما آتاہم شیئا احب الیہم من النظر الی، کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہوں گی سب کی سب نعمتیں چھوٹی ہوں گی، جنتیوں کو اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت عطا نہیں کی جائے۔ اے اللہ تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے کہ ظلمتیں روشن ہو گئیں، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں تو مجھے بھی اپنا دیدار عطا فرما۔ ایک حدیث پاک میں ہے انہ اذا تجلی لہم، کہ جنتی جنت میں نعمتوں میں خوب مزے کر رہے ہوں گے، جب اللہ کی تجلی ہوگی ورعوہ، وہ دیکھیں گے، نسوا ما ہم فیہ من النعیم، وہ بھول ہی جائیں گے
کہ اس سے پہلے ہمیں کوئی جنت کی نعمت ملی تھی یا نہیں ملی تھی. اللہ رب العزت کے دیدار کا مزہ ایسا ہوگا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک فکرہ بتایا، اس کو کہتے ہیں باز گشت، اور فرمایا کہ اس کو اکثر پڑھتے رہنا چاہیے. خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو. کیا مٹھاس ہے ان الفاظ میں، کیا شیرینی ہے ان الفاظ میں. خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو، مارا محبت و معرفت ذوق شوق خود بھی دے. تو یہ باز گشت سالکین کو چاہیے کہ اکثر اپنی زبان پر اس کا ورد رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں. اس کے پڑھنے سے دل کے اندر نور آتا ہے. پانچویں چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، مطالعۃ القلب لاسماء اللہ و صفاتہ، کہ انسان اپنے دل سے اللہ کی اسماء اور صفات کے اندر غور کرے. تو اسماء اور صفات کے اندر غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ واقعی محبت کے قابل تو اللہ ہی ہے. وہی ذات ہے کہ جس سے انسان کو محبت کرنی چاہیے. ایک عام دستور ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے جو محسن ہو. تو اللہ رب العزت کے ہم پر کتنے احسانات. غور کریں تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اور پھر یہ بھی سوچیں اللہ رب العزت ستار ہیں، اس نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. اگر اس کی ستر پوشی نہ ہوتی اور گناہوں کے اندر بو ہوتی تو شاید آج کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دینے والے ہیں. اب ہم جو یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق. بچہ بیمار ہو جاتا ہم رہ جاتے، خود بیمار ہو جاتے رہ جاتے، کوئی عزیز قریب کا فوت ہو جاتا رہ جاتے، کوئی چوٹ لگ جاتی رہ جاتے. کتنے ایسے معاملات ہو سکتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے سارے حالات کو بالکل ٹھیک رکھا، اور ہم آج یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کی نسبت سے. یہ میرے اللہ کی دی ہوئی توفیق نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. چنانچہ تین باتیں ذرا توجہ سے سنیے گا. پہلی بات، اللہ تعالیٰ ودود ہیں، محبت کرنے والے، اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. ماں جتنا اولاد سے محبت کرتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتے. ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کیا جائے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے. تورات میں اللہ رب العزت نے پیغام دیا بنی اسرائیل کو، فرمایا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، انی و حقی لک محبن. قسم کھا کر کہا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا، میرے بندے تجھے اس کی قسم کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فبحقی علیک کن لی محبا. اب اس محبت کرنے کی وجہ سے جو تیرے اوپر میرا حق آتا ہے، اس حق کی وجہ سے تو بھی مجھ سے محبت کر لے. اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اب میں رب ہوں تو بندہ ہے، تیرے اوپر جو میرا حق آ رہا ہے تجھے میں اس حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے محبت کر لے. اللہ اکبر کبھی. کتنی عجیب بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اس سے محبت کریں. اس لیے جو بندہ محبت میں قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ رب العزت کی رضا پانے والا بن جاتا ہے. اگر دوسری بات، پہلی بات تو یہ ذرا یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لہذا اب تو بھی مجھ سے محبت کر لے. تو ایک بات تو ہوئی یہ. اب ذرا اگلی بات سنیے گا، بات بڑی عجیب ہے. فرمایا ادعوک للوصل فتابا. میرے بندے، میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا اور تو نے انکار کیا. اب اسو رسولی فی طلب، میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ وہ تجھے میری ملاقات کے لیے تیار کر کے لے آئے. جیسے کسی سے تعلق ہو اور وہ ملاقات کے لیے آمادہ نہ ہو تو لوگ نمائندہ بھیجتے ہیں، جائیں ذرا اس کا ذہن بنائیں اور اس کو لے آئیں. بہو یہی کیفیت. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا. جنت میں کس لیے بلایا؟ ملاقات کے لیے. فتابا، تو جنت کی طلب کرنے کی بجائے گناہوں میں لگ گیا. میں نے ملاقات کا پیغام بھیجا،
میرے بندے تو نے اس کی طرف سے اعراض کیا, تو نے اس کو نظر انداز کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ اب اسو رسولی فی الطلبی, میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا, وہ تیرے ذہن سازی کر کے تجھے میری ملاقات کے لیے لے کر آیا. واہ میرے اللہ, آپ بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں. نمائندے بھیجے آپ نے, حتیٰ کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ وہ میری ملاقات کے لیے میرے پاس آ جائے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی آنے کی دعوت دیتا ہے, ملاقات کی دعوت ہے. شادی بیاہ میں جو ناراض لوگ ہوتے ہیں نا, تو بندہ بھیجتے ہیں, جاؤ جی ذرا ان کو منا لو, وہ بھی شادی میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ کو بندے سے یہ ملاقات اتنی پسند ہے, محبوب ہے, کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اے بندے, میں نے تجھے اپنی طرف بلایا, تو نے انکار کیا, تو میں نے انبیاء کو بھیجا تاکہ تجھے میری ملاقات کے لیے تیار کر کے لے آئے. تیسری بات جو اس سے بھی عجیب فرمایا, عبدی کل یریدک لنفسہ, ہر کوئی تجھے چاہتا ہے اپنے لیے. چنانچہ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں, ان محبتوں کا انجام اپنی وجہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے, کیوں؟ زندگی کی ساتھی ہے. ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں, دل میں یہ ہوتا ہے یہ بڑے ہوں گے تو بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے, بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی. حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہ طلب ضرور ہوتی ہے کہ اس کے بدلے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت غرض سے خالی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی غرض ہو یا اللہ کی رضا کی غرض ہو, مگر کوئی محبت ایسی نہیں, میاں بیوی کی, بہن بھائی کی, دوست کی, پیر اور شاگرد کی, ہر محبت کے پیچھے غرض ضرور ہوگی, یا تو دنیا کی ہوگی یا پھر دین کی, اللہ کی رضا ہوگی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ اس کے بدلے خوش ہو جائے. تو دنیا کی ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں عبدی کل یریدک لنفسہ, ہر کوئی تجھے چاہتا ہے غرض کی خاطر, وانا اریدک لک, اور میں تجھے صرف تیرے لیے پسند کرتا ہوں. میرے بندے مجھے کوئی غرض نہیں ہے تجھ سے. واہ میرے مولا, اللہ قربان جائیں آپ کی اس محبت پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں. اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے بندے کی. بندہ نہ عبادت کرے, فرشتے بہت ہیں, ایک قوم عبادت نہ کرے, اللہ ان کو ہٹا دے گا دنیا سے اور ان کی جگہ دوسری قوم کو اللہ پیدا کر دے گا. مگر ساری مخلوق کی محبتیں غرض کی وجہ سے, اور ایک اللہ رب العزت ہیں ان کی محبت بے غرض ہے. اے میرے بندے میں صرف تیری خاطر تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر کر. اور واقعی اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ کا نام ہے صبور, صبر کرنے والا. جیسے بچہ نافرمانی کرے تو ماں باپ کا دل دکھتا ہے نا. بندہ گناہ کرتا ہے, عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر پھرے, اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی. ایک بندے نے ناحق دوسرے کو قتل کر دیا, اللہ کو تکلیف. چوری کر لی, اللہ کو اس نے ایذا پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ کا نام صبور ہے. کیا مطلب؟ کہ باوجود اس کے کہ بندہ گناہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچا رہا ہوتا ہے, اللہ پروردگار عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے, صبر کر رہے ہوتے. شاید میرا بندہ باز آ جائے, شاید میرا بندہ باز آ جائے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ الصبور فی الصحیح لیس احد اصبر علی اذی من اللہ, کہ اذیت پر صبر کرنے میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ نے بہت صبر فرمایا. تو جب اللہ کے اسماء اور صفات پر غور کرے تو دل چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے, دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے. چھٹی بات, مشاہدۃ النعمہ ظاہرہ والباطنہ, ظاہری اور باطنی نعمتوں کا مشاہدہ کرنا. دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا, ہم اس کے اہل نہیں تھے, بن مانگے دیا اور بغیر استحقاق کے دیا.
लाखों से बेहतर दिया। जिस्म के आधा को देख लो, अल्लाह ने बिनाई दी तो बिन मांगे, वो भी तो हैं जो मां के पेट से नाबीना पैदा होते हैं। अल्लाह ने गोयाई दी तो बिन मांगे, वो भी हैं जो मां के पेट से गूंगे पैदा होते हैं। अल्लाह ताला ने सुनवाई दी तो बिन मांगे, वो भी हैं जो बच्चे पैदा होते हैं सुन ही नहीं सकते। अकल दी बिन मांगे, बच्चे पैदा होते हैं रिटार्डेड ज़हन वाले होते हैं, लूले लंगड़े पैदा होते हैं। कितनी नेमतें हैं जिस्मानी तौर पर जो अल्लाह ताला ने बिन मांगे दी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान अता फरमाया, ये भी अल्लाह की रहमत। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से पैदा किया, ये भी अल्लाह का एहसान। हमारा तो इसमें कोई कमाल नहीं। तो ये नेमतें किसने हमें दी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। लिहाजा अब इन नेमतों का बदला यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों की पाबंदी करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत दिल में और बढ़ जाए। कहते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। एक मर्तबा एक बंदा मिला, उसको ले आए कि आओ भाई मेरे साथ मिलके खाना खाओ। वो खाना खाने के लिए बैठा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम से खाना शुरू किया। उसने कहा मैं तो ये नाम नहीं पढ़ूंगा। क्यों भाई? उसने कहा मैं तो मुशरिक, मैं क्यों इस नाम को पढ़ूं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम खफा हुए, वो बिन खाए उठ के चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, मेरे खलील मेहमान को बुलाया, खाना खिलाए बगैर उठा दिया। अल्लाह मुशरिक था, आपका नाम लेना पसंद नहीं कर रहा था, मैं उसको किस तरह पास बिठा के खाना खिलाता? अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे खलील 70 साल उसकी उम्र हो गई, मैंने भी तो 70 साल उसको खाना दिया, मैंने भी तो 70 साल खाना दिया है ना। बस जब ये पैगाम मिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम तड़प गए, फौरन निकले, हत्ता कि उस बंदे को जाके तलाश किया, मिन्नत समाजत की, आके खाना खा ले, भले कुछ ना पड़े कोई नाम जो मैंने कहा था। उसने कहा अब क्यों राजी हो गए? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मेरे ऊपर वही आई, मुझे तंबीह की गई कि मैं 70 साल उसको बगैर इस नाम के पड़े रिज्क देता रहा, तूने एक दिन भी उसको खाना ना खिलाया, इसलिए मैं आया हूं भाई आके खाना खा ले। वो मुशरिक आया, उसने खाना भी खाया और कहा कि मैंने शिर्क से तौबा कर ली, अब मैं मवाहिद बन गया, एक अल्लाह पर ईमान ले आया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप ये ईमान कैसे लेके आए? तो कहने लगे मैंने अपने रब की करीमी को देखा जिसने मुझे ईमान लाने पे मजबूर कर दिया। मेरा रब इतना तो करीम है ना कि मैं 70 साल से उसका जो है शिर्क उसके साथ कर रहा हूं, वो परवरदिगार फिर भी मुझे रिज़्क दिए जा रहा। नमाजें नहीं पढ़ते, तहज्जुद कज़ा होती है, जिक्र अज़कार कज़ा होता है, सुन्नत के खिलाफ अमल करते हैं, हमारा परवरदिगार फिर हमें रिज़्क दिए जा रहा। अल्लाह तेरी शान करीमी पे कुर्बान जा, कितना मेहरबान है, तो कितना अपने बंदों पर जो है रहमत फरमाने वाला है। सातवीं चीज, इनकिसारुल क़ल्ब बैन यदय रब, अल्लाह के सामने दिल का इनकसारी टूटना। जब बंदे का किसी गम की वजह से, मुसीबत की वजह से या दूसरे बंदे के गलत बर्ताव की वजह से दिल टूटता है ना, तो इस दिल टूटने पर अल्लाह की रहमत की नजर होती है, तो बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। तो बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज। दिल टूटता है, अल्लाह को बड़ा प्यार आता है बंदे पर। इसलिए बसा औकात बाद औरतें खामदों की तरफ से परेशान होती हैं, तवज्जो नहीं देते, जानबूझ के खर्चा नहीं देते, घर का काम कहते हैं तो कई कई दिन लेट कर देते हैं, जरा सी बात होती है मां बहन की गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। अगर वो इस पर सब्र करें तो उनका दिल जो इस मौके पे टूटता है, इसके बदले उनको अल्लाह का वसल नसीब हो सकता है। या कई मर्तबा बीवियां खाविंद का जीना हराम कर देती हैं, हासिदीन बंदे का जीना हराम कर देते हैं। ऐसा वक्त आ जाता है कि दिल कहता है कि अब जमीन के ऊपर का हिस्सा इससे बेहतर था कि जमीन के अंदर ही चले जाता। जब ये दिल टूटता है ना, इस पर बंदा सब्र करे तो फिर अल्लाह ताला उस सब्र करने वाले बंदे के दिल में अपनी मोहब्बत इसके बदले अता फरमा दे। हदीस पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं अना इंदल मुनकसिरत कुलूबुहुम, कि तुम में से जिनके दिल टूटते हैं
میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر ہی تو میں رہتا ہوں۔ آٹھویں چیز جس سے اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے، الخلوۃ باللہ وقت النزول الالہی، تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا، خلوت میں وقت گزارنا، اور یہ کام آج کے سالک کے لیے بہت مشکل۔ اس لیے شاعر نے کہا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ نیند پیاری ہے یا میں پیارا ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، یا جن کو محبت کی تلاش ہوتی ہے، پھر رات کے آخری پہر میں بستر ان کو اچھال دیتے ہیں، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، رکوع اور سجود میں مشغول ہوتے ہیں۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اس لیے ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے جیسے دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کے اندھیرے کا منتظر ہوا کرتا ہے۔ احوال الصادقین میں علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے۔ کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو مجھ سے محبت تھی تو ان کو بھی چاہیے تھا رات کے آخری پہر میں اٹھ کے یہ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ آج تہجد کے پڑھنے والے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ یہ رات کا رونا انسان کے وقت جگا دیتا ہے، بڑی نعمت ہے یہ، اللہ سے اس کو مانگا کریں۔ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ دشمن کی مدد کے لیے بحری بیڑا آ رہا ہے، تو وہ بیت المقدس پہنچا اور ساری رات اللہ کے حضور دعائیں مانگتا رہا، روتا رہا۔ فجر کی نماز پڑھی، گھر جانے کے لیے باہر نکلا تو دروازے پر اس کو کوئی بزرگ نظر آئے، تو صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ میں ان بزرگوں سے دعا کروا لوں، تو سلام کر کے کہا کہ حضرت دعا کریں، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ وہ کوئی صاحب بصیرت بزرگ تھے، انہوں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ رات کس طرح گزار کے آیا ہے۔ فرمانے لگے، صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے۔ اور واقعی دوسرے دن اطلاع ملی وہ بحری بیڑا راستے میں ڈوب گیا تھا۔ مگر ہمیں یہ آنسو بہانے کی سعادت نصیب ہو تو پھر بات ہے نا۔ یہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تہجد کی پابندی، یاد رکھ لیں، اس بات کی دلیل کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تہجد کی پابندی اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ سنیے ذرا، ذنون مصری رحمت اللہ فرماتے ہیں، میں ایک باندی لے کے آیا، بہت پتلی دبلی سی تھی، شکل سے بیمار لگتی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ سارا دن وہ میری خدمت میں مشغول رہتی، رات آتی تو مجھ سے پوچھتی کہ کوئی کام میرے ذمے، میں کہتا نہیں، تو وہ وضو کر کے مصلے پہ آ جاتی اور ساری رات مصلے پہ گزار دیتی۔ کہنے لگے ایک دن جو میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہی ہے، اور دعا میں کہتی ہے، الہی و سیدی و مولائی۔ کیا دعا مانگی؟ الہی و سیدی و مولائی بحبک لی الا غفرت لی۔ آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس کی بنا پر آپ میری مغفرت کر دیجئے۔ جب میں نے اس نے یہ بات کہی، ذنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اسے روکا، قلت یا جاریہ، میں نے کہا او لڑکی، اما یکفیک ان تقولی بحبی لکا حتی تقولی بحبک لی۔ تجھے تو یوں کہنا چاہیے تھا، اے اللہ، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس کی وجہ سے آپ میری بخشش کر دے، اور آپ کہہ رہی ہو اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میری مغفرت کر دے۔ کہنے لگے جب یہ بات میں نے کہی، فقالت الیک یا ذنون، اس نے کہا ذنون،
اپنا کام سے کام رکھ. کیوں؟ اما علمتا، تجھے نہیں پتا، ان للہ قوما یحبہم قبل ان یحبوہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں ان کی محبت سے پہلے اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں. اما سمیت اللہ یقول یحبہم ویحبونہ، تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ اللہ فرماتے ہیں یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایسے بھی تو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ رب العزت ایسی محبت فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ رب العزت سے یہی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر کا اٹھنا، یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دے. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کی راتیں اسی طرح جاگتے. من طلب العلا سحر اللیالی، بلندیاں جو چاہتے ہیں ان کو پھر راتوں کو جاگنا ہوا کرتا. نویں چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، البعد عن کل ما یحول بین القلب و بین اللہ، ہر وہ چیز جو اس کے اور اللہ کے تعلق کے درمیان رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دینا. اسی لیے فرمایا ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی وہ تابعداری کیا کرتا ہے، فرما برداری کیا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت سے اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی کو اپنا لیں. آج کل اتنے عام ہو چکے ہیں گناہ کہ اللہ کی محبت والے راستے پہ چلنا مشکل ہو گیا. کوئی بچی دل میں نیت کر لے کہ میں آج کے بعد پردہ کروں گی، سب سے پہلے اس کے اپنے گھر والے مخالف. حیرت ہوتی ہے، باپ مخالفت کر رہا ہے، ماں مخالفت کر رہی ہے، بہن مخالفت کر رہی ہے، بھائی مخالفت کر رہا ہے. برقع کیوں پہننا شروع کر دیا، پردہ کیوں کرنا شروع کر دیا، اس بات پہ. اور بعض بچیوں کو اس لیے باپ مارتا ہے کہ اگر تم برقع نہیں ختم کرو گی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا نہیں شروع کروں گا. اللہ اکبر. نمازوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ تم اتنی زیادہ دیندار کیوں بنتی جا رہی ہو. نوجوان بچہ داڑھی رکھ لے، سب سے پہلے اس کا باپ اسی کا مخالف، میں تجھے گھر نہیں آنے دوں گا، گھر سے نکال دوں گا. حالانکہ وہ نوجوان بچہ تو نیک بننا چاہ رہا ہے. ان کو نہیں پتا وہ نوجوان بچہ اندر کیا جنگ لڑ رہا ہے. اس نوجوان بچے کو ادھر ادھر بہکانے کے لیے معلوم نہیں کتنی لڑکیاں عورتیں ہیں. یوسف علیہ السلام کو تو ایک زلیخا نے بہکانا چاہا تھا، آج کے نوجوان کے پیچھے تو 70 زلیخائیں ہوتی ہیں. تو ماں باپ اس کو نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ اپنے من میں ایک جنگ لڑ رہا ہے، اپنے آپ کو نیکی پر رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اس کی ہمت کو توڑتے ہیں، کہتے ہیں داڑھی کیوں رکھی، تیرے سر کی ٹوپی پسند نہیں، تو نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے کیوں پہننے شروع کر دیے. یا اللہ، وہ لوگ جن کو معاون بننا چاہیے تھا وہی مخالف بن رہے ہوتے. تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی طرف قدم اٹھانا واقعی انتہائی مشکل کام ہے، اور جو اٹھا لے پھر وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. آج تو بس یہی آرزو ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ایک انجینئر بن جائے، ایک لیفٹیننٹ بن جائے، فلاں بن جائے. دل میں یہ بھی تو چاہت ہوتی کہ میرا کوئی بیٹا میرے اللہ کا دوست بن جائے، میری کوئی بیٹی مریم صفت بن جائے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. دنیا کی چیزوں کو آرزو بنانے کی بجائے ہم اپنے اللہ کو اپنی آرزو بنا لیں، اللہ رب العزت کی محبت کو، اللہ کے وصل کو. ایسی زندگی ہو کہ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، صبح و شام ہماری ایسی گزرے کہ اللہ رب العزت کی یاد میں گزر رہی. 10ویں چیز مجالسۃ المحبین الصادقین، کہ اللہ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا، اللہ کے عاشقوں کے ساتھ وقت گزارنا، خود بخود دل میں محبت آ جاتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مقناطیس کے ساتھ لوہا لگتا ہے اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے.
بالکل اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ جو لگتا ہے، جو ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، جو ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت اس بندے کے دل کے اندر آ جاتی ہے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. جو دل اللہ کی محبت میں جل رہا ہوتا ہے اس دل کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ دو. پھر دیکھو اللہ رب العزت کی محبت کیسے ملتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ حال تھا کہ جب ان کا کوئی غلام اچھی نماز پڑھتا نظر آتا نا ان کو، تو بلا کے کہتے بھئی اب میری خدمت کی بجائے تم بڑے کی خدمت کرنے کے لیے ہے نا وقف ہو جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. جو غلام اچھی نماز پڑھتا نظر آتا آزاد کر دیتے. لوگ غلاموں کو پتا چل گیا، انہوں نے بناوٹ کرنی شروع کر دی کہ سامنے بڑا بند سنور کے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے لگ گئے. تو کسی نے آ کے عبداللہ ابن عمر لانوں سے کہا کہ یہ لوگ تو بناوٹ کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور ماننے لگے میں اللہ پاک کے نام پہ دھوکہ کھانا بھی پسند کرتا ہوں. محبت تھی نا دل میں اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانا بھی پسند کرتا ہوں. جب محبت اللہ کی ہوتی ہے پھر انسان کو عبادت کرنی، دعائیں مانگنی خود بخود آتی ہیں. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. چنانچہ آپ کو چند واقعات رابعہ بصریہ کے سنائیں کہ اللہ کی وہ مقبول بندی اللہ سے کتنی محبت کرتی تھی. امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے، توجہ فرمائیں گے. چنانچہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور سلیمان صفی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ دونوں رابعہ کو ملنے کے لیے گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے سفیان نے یہ کہہ دیا اللہم ارض عنی، اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے. اب یہ اتنے بڑے فقہا تھے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے علماء تھے. تو ایک نے دعا مانگی اس کے سامنے کیا کہ اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے. جب اس نے یہ سنا فقالت، رابعہ کہنے لگی اما تستحیی من اللہ ان تسألہ الرضا، حیا نہیں آتی؟ یہ جو اما ہے نا حمزہ استفہامیہ اور ما نافیہ، حیا نہیں آتی کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگتے ہو؟ رضا مانگتے شرم نہیں آتی؟ وَإِنَّكَ غَيْرُ رَاضٍ عَنْهُ، خود تو تم اس سے راضی نہیں ہو، اللہ سے رضا مانگتے ہو اور خود تو اس سے راضی نہیں ہو. قال، آگے سے انہوں نے جواب دیا استغفر اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ہم راضی نہ ہوں اور ہم اللہ سے اس کی رضا مانگیں. تو قال جعفر فقلت لها، جعفر نے ان سے پوچھا متى يكون العبد راضيا عن اللہ تعالی، اچھا یہ بتائیں کہ بندہ اللہ سے راضی کب ہوتا ہے؟ فقالت، رابعہ نے جواب دیا اذا كان سروره بالمصیبت مثل سروره بالنعمت، جب بندہ جتنا نعمت کے حاصل ہونے پہ خوشی محسوس کرتا ہے اتنی خوشی اس کو غم کے ملنے پر ہوتی ہے، تب وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے. یا اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. بندگی کا مزہ تو یہ آیا نا کہ اے اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. چنانچہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو القاسم حریری ان کے پاس آئے رابعہ کو ملنے. وہ کہتے ہیں دخلت علی رابعۃ العدویہ فی بیتہا، یہ رابعہ ادویہ کی بات ہے، ان کے گھر میں وکانت کثیرۃ البکائی، بہت رونے والی تھیں. فقرأ رجل عندها آیۃ من القرآن فیہا ذکر النار، ان کے سامنے ایک بندے نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس آیت کے اندر جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا. فصاحت ثم سقطت، آیت سن کر اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر گئی. اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اتنا اثر ان کے دل پر ہوتا تھا کہ جہنم کا تذکرہ سن کے وہ بے ہوش ہو جایا کرتے. اسی لیے کبھی کبھی وہ اللہ سے دعا مانگتی تو دعا میں ہی یہ کہا کرتی تھی الہی اطہرک بالنار قلبا یحبک. اللہ کیا بات، الہی اے میرے پروردگار اطہرک بالنار قلبا یحبک، کیا آپ جہنم کی آگ میں اس دل کو جلائیں گے جو آپ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اے اللہ
کیا آپ جہنم کی آگ میں اس دل کو جلائیں گے جو دل کے آپ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ان کے بارے میں آیا کہ انہا کانت اذا صلت العشاء، کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کرتی، قامت علی سطح لہا، مکان کی چھت کے اوپر وہ آ جاتی۔ جیسے گرمی کے موسم میں بہت سارے لوگ چھتوں پر سوتے ہیں، تو دیہاتوں میں تو چھتوں پر سونا ایک عام معمول، تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چھت کے اوپر آ جاتی تھیں۔ وشدت علیہا درعہا وخمارہا، وہ اپنی چادر کو اور اپنے دوپٹے کو کس لیتی، یعنی دوپٹہ بھی سر پہ اچھی طرح کر لیتی، اور اپنا کپڑے جو تھے ان کو ٹھیک کر لیتی، تہبند کو سنوار لیتی، اور اس کے بعد اللہ تعالی سے یہ دعا کرتی، الہی انارت النجوم، اے اللہ ستارے روشن ہو گئے، ونامت العیون، اور آنکھیں سونے والوں کی سو گئیں، وغلقت الملوک ابوابہا، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، وخلا کل حبیب بحبیبہ، اللہ ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا۔ اے اللہ میں آپ کے سامنے ہوں، کتنی محبت دل میں اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اے اللہ ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا، وہذا مقامی بین یدئی، اللہ میں آپ کے سامنے اس وقت مصلی پر کھڑی ہوں، میں بھی اپنے محبوب کے سامنے آ گئی۔ کاش کہ آج کی عورتیں تہجد کے وقت کھڑے ہو کر مصلی پر یہ الفاظ کہیں، اے اللہ تو ہی میرا محبوب ہے اور میں تیرے سامنے مصلی پر اس وقت حاضر ہو گئی۔ میں اپنے کو مبارک دے دیتی، ام رددتہا علی فاعزی، اور اگر تو نے میری رات کو رد کر دیا میں اپنے سے تعزیت کر لیتی۔ اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ کیسی محبت ہوگی، ایک ایک رات اس طرح گزارتے تھے۔ اے اللہ اگر تو نے میری رات کو قبول کر لیا میں اپنے آپ کو مبارکباد دے دیتی، اور اگر میری رات کو رد کر دیا میں اپنے سے تعزیت کر لیتی۔ میرے لیے اس سے بڑا غم اور مصیبت کیا ہو سکتی؟ اور پھر وہ اخیر پر کیا کہتی؟ فَوَعِزَّتِكَ، کا اللہ تیری عزت کی قسم، لو ترتنی عن بابک ما برہت لما وقع فی قلبی من محبتک، اللہ کی قسم اگر تو مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے گا اللہ میں تیرا در نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کہ میرے دل میں تیری محبت ہے۔ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر کبیر، یہ لوگ تھے جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ایسے رچ بس گئی تھی۔ ہمارے لیے تو رات کے 2 نفل پڑھنے مشکل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری رات جاگ کے پھر تہجد کے وقت میں اللہ کو ایسے منا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا ترلے کر رہے ہیں، اے میرے مولا تو راضی ہو جا۔ رات کیسے گزاری اور پھر دیکھو اللہ کے سامنے کس طرح ان کی جو ہے وہ عاجزی اور فریاد کی کہ اے اللہ تو مہربانی فرما دے، اور اے اللہ تو اپنے در سے دھتکار بھی دے گا، میرے مولا میں تیرے در کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ اللہ والوں کے مجالس میں بیٹھنے سے بھی انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی۔ جس قلب کی آہوں میں دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ کیا اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے ان اللہ والوں کے دلوں میں۔ کہتے ہیں رویہ مجنون لیلا فی المنام فقیل لہو، ایک بندے کو مجنون نظر آیا، لیلا والا مجنون خواب میں، فقیل لہو، اس بندے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال، مجنون نے کہا غفر علی، اللہ نے میری مغفرت کر دی، وجعلنی حجتا علی المحبین، اور اللہ نے مجھے محبت کرنے والوں پر حجت بنا دیا۔ اور یہ مخلوق سے اتنی محبت کر سکتا ہے، اور میرے بندو تم خالق سے محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر کبیر، اگر مخلوق کی خاطر یہ ایسا پاگل اور دیوانہ بن گیا تو تم اپنے خالق کے ساتھ کیوں نہیں محبت کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ تو واقعی ہمیں چاہیے ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو بھرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی، وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ عِيسَىٰ علیہ السلام
انی اذا اطلعت علی سر عبدی فلم اجد فیہ حب الدنیا والآخرہ. جب میں بندے کے دل کے راز سے واقف ہو جاتا ہوں کہ نہ اس کو دنیا چاہیے نہ اس کو آخرت، بس اس کو میری رضا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں ملاتہ من حبی وتولیتہ بحفظی، میں ایسے بندے کا دل اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور پھر اس دل کی نگرانی کیا کرتا ہوں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. فرماتے ہیں جب میں کسی بندے کی یہ حالت دیکھتا ہوں نا، اس کے دل میں میرے سوا کسی کی محبت نہیں ہوتی، فرماتے ہیں میں اس بندے کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور پھر اس بندے کے دل کی حفاظت فرماتا ہوں. اسی لیے محبت الہی کے ساتھ انسان جب عبادت کرتا ہے پھر اس عمل کا ریٹ بھی کچھ اور ہوتا ہے، اس عمل کی قیمت بھی کچھ اور ہوتی ہے. یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مثقال خردلۃ من الحب احب الی من عبادت 70 سنۃ بلا حب. ایک دانے کے برابر اگر محبت مجھے مل جائے تو بغیر محبت کے 70 سال کی عبادت سے مجھے زیادہ. کاش کہ اللہ تعالی اپنی محبت کا ایک قطرہ ہمارے دل کے اندر جو ہے عطا فرما دے. وہ محبت کا قطرہ انسان کو دنیا سے بیگانہ کر دے. اب نکتے کی بات یہ سنیے کہ جیسے میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، مگر بیوی چاہتی ہے کہ خاوند محبت کا اظہار کرے، اور جو خاوند محبت کا اظہار نہیں کرتے تو بیویوں کو شکوے ہوتے ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ خاوند کے دل میں اگر محبت ہے تو یہ محبت کا اظہار بھی کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرے، نوافل کے ذریعے کرے، تلاوت کے ذریعے کرے، سچ بولنے کے ذریعے کرے، نیکی تقوی کے ذریعے سے کرے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے کہ اللہ واقعی میں آپ سے ایسی محبت کرتا ہوں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنا، علم پورا نہیں تھا، جاہل سا تھا، محبت اللہ سے تھی، تو وہ بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میں نے سنا ہے آپ کی بیوی نہیں، بچے نہیں، آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کی خدمت بھی کروں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، مہمان نوازی بھی کروں گا. وہ اس طرح کی باتیں بیٹھا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، فرمایا او اللہ کے بندے تو جو یہ باتیں کر رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. تو وہ بوڑھا ذرا گھبرا گیا، اچھا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ جو وحی اتری اس کا مطلب تھا تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. وہ تو میرے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑ کے بیٹھا باتیں کر رہا تھا نا. آپ نے الٹا ایسی بات کر دی کہ وہ گھبرا گیا اور اس نے یہ باتیں چھوڑ دی. اس پر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر ایک بوڑھا محبت میں ڈوب کے ایسی باتیں کر رہا ہے جو خلاف شان ہے اللہ کے، اللہ کو وہ بھی پسند آتی ہیں، تو جو اللہ کی محبت میں ڈوب کے وہ باتیں کرے گا جو اللہ کی شان کے مطابق ہو تو یہ باتیں اللہ کو کتنی پسند آئے گی. اللہ اکبر کبھی اللہ کتنے خوش ہوں گے، میرا بندہ میرے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. ایک ہوتی ہے شراب دنیا کی اور ایک ہوتی ہے شراب اللہ کی محبت کی. دونوں میں زمین آسمان کا فرق. جو دنیا کی شراب پی کر گھر سے نکلتا ہے لوگوں کے جوتے اس کے سر پر پڑتے ہیں. جو دنیا کی شراب کے نشے میں ڈوب کے گھر سے نکلتا ہے تو لوگوں کے جوتے اس کے سر پر پڑتے ہیں، یہ کیا تو نے بدکاری کی. اور جو انسان اللہ کی محبت کی شراب کے نشے میں ڈوب کر نکلتا ہے لوگ اس کے جوتوں کو اٹھا کر اپنے سروں پہ رکھ لیا کرتے ہیں. یہ محبت الہی نعمت ہی عجیب ہے. یہ ہے اللہ رب العزت سے مانگنے والی چیز کہ اللہ ہمیں اپنی محبت میں شدت عطا فرما دیجیے. ہمارے حضرت خواجہ فضل قریشی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ مسکین پور شریف میں دو بوڑھے تھے،
دونوں نیک، ذاکر، شاغل، مگر ایک جگہ بیٹھے ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے. ایک اس کا گریبان پکڑتا کھینچتا، پھر دوسرا اس کا گریبان پکڑتا کھینچتا. کسی بندے نے یہ تماشا دیکھا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ ہو کیا گیا. مسجد کے اندر ہیں اور دونوں نیک اور باشرہ لوگ ہیں اور الجھ رہے ہیں. جب ذرا قریب ہوا اس کو پتا چلا کہ ہوا یہ تھا کہ آپس میں بات کرتے کرتے ان میں سے ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میڈ ہے، اللہ میر ہے. تو دوسرے کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا، کہا اللہ میڈ ہے، اللہ میر ہے. وہ اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑتا، وہ اس کا جھنجھوڑتا. اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا، یہ دونوں بوڑھے میری محبت کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے. اللہ میڈ ہے، اللہ میڈ ہے. اللہ تو سب کا ہے، مگر محبت ایسی چیز ہے. یہ اللہ رب العزت کی محبت انسان کی زندگی کو سنوار کے رکھ دیتی ہے. دنیا کی بھی عزتیں ملتی ہیں، آخرت کی بھی عزتیں ملتی ہیں. تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ. اللہ کی محبت زندگی کو فسانہ بنا دیتی. اللہ رب العزت سے ہم یہ نعمت مانگیں. اسی لیے اللہ رب العزت کی محبت زندگی کا مقصود ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مخلوق سے نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں کرتے ہیں زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے. جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے چاہے محبت کریں ایک دن آپ کو جدا ہونا پڑے گا. تو مخلوق کی محبتوں میں جدائی لازمن آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت ایسی ہے کہ جو ایک مرتبہ اللہ سے جڑتا ہے پھر وہ اللہ کی رحمت سے کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا. جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا. جو اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں عشق با مردہ نہ باشد پائیدار. مرنے والوں سے جو عشق ہوتا ہے پائیدار نہیں ہوتا. عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو ہمیشہ زندہ رہنے والی قیوم ذات ہے. مرنے والوں سے اور ڈلنے والوں سے کیا محبت کرنی. میر مت مرنا کسی گل فام پر، میر مت مرنا کسی گل فام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. مٹی کے کھلونے انسان کے دل کو اللہ سے جدا کر دیتے ہیں. زیب النساء مخفی نے بڑے عجیب شعر کہے، کہتی ہے مرغ دل را گلشنے بہتر زکوے یار نیست. کہ دل کے پرندے کے لیے یار کی گلی سے بہتر گلشن اور کوئی بھی نہیں. طالب دیدار را ذوق گلو گلزار نیست. جو محبوب کے دیدار کا طالب ہو اس کو پھولوں اور پودوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. گفتم از عشق بتاں اے دل چہ حاصل کردئی. میں نے پوچھا کہ اے دل تجھے ان دنیا کے بتوں سے عشق کرنے کا نتیجہ کیا ملا؟ گفت مارا حاصل جز نالہ زار نیست. دل نے جواب دیا رونے دھونے کے سوا اور کچھ نہیں ملا. چند قطرے خون دل مخفی برائے مخفشاں، ریختن بر خاک و گل ای شیوائے اتار نیست. اے مخفی، یہ دل کے جو چند قطرے ہیں یہ تو اللہ نے اپنی محبت کے لیے دل کو بنایا. اس کو مخلوق کے اوپر لٹا دینا یہ اتار کا شیوا نہیں ہوا کرتا. ہم اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر لیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے. کتابوں میں لکھا ہے، توجہ فرمائیے گا، وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یا داؤد ذکری للذاکرین، میرا ذکر ذاکرین کے لیے، وجنتی للعابدین، میری جنت میرے عبادت گزار بندوں کے لیے، وزیارتی للمشتاقین، میری زیارت مشتاق چاہنے والوں بندوں کے لیے، وَأَنَا خَاصَّةٌ لِلْمُحِبِّينَ، میں خاص ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرے.
चुनाचे श्री सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह जी बात फरमाते हैं तुदअल उमम यौमल क़ियामत बिअंबियाइहा, क़यामत के दिन उम्मतों को उनके अंबिया के नाम के साथ पुकारा जाएगा। कहा जाएगा या उम्मत मूसा, या उम्मत ईसा, या उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया का नाम लेकर पुकारा जाएगा। वयुदअल मुहिब्बून, और अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को पुकारा जाएगा। फयुकाल, कहा जाएगा या औलिया अल्लाह हलुम्मू इलल्लाह सुब्हानहू, ए अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह अकबर। इसलिए किताबों में लिखा है मिजान अदल कायम नहीं होगा। कुछ लोग होंगे जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे हुए होंगे, कहेंगे ए रिजवान जन्नत के दरवाजे को खोल दे। वो कहेगा कि मिजान अदल कायम नहीं हुआ। ऐ अल्लाह, ये तेरे कौन बंदे हैं जो कहते हैं कि जन्नत के दरवाजे को खोल दे? अल्लाह ताला फरमाएंगे ये मेरे वो बंदे थे जो रातों को मेरी मोहब्बत में जागा करते थे, जो मेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजारते थे, जो मेरी मोहब्बत के मुतलाशी रहते थे, जो मेरी मोहब्बत की खातिर घरों से सफर करके आते थे, 3-3 दिन मस्जिदों में रह के दिन रात अल्लाह से झोलियां उठा के मांगते थे, अल्लाह मोहब्बत का कतरा अता कर दीजिए। ये मेरे वो बंदे हैं, मेरी याद में जीते थे, मेरे हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। ए रिजवान, आज इनका मैंने हिसाब नहीं लेना, ये मेरा दीदार चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जन्नत के दरवाजे को खोल दे, हमें जन्नत में जाने दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मोहब्बत करने वाले बंदों से क़यामत के दिन हिसाब नहीं मांगेंगे। आज बीवी से मोहब्बत हो, बंदा खर्चा देता है, हिसाब नहीं मांगता। मेरी बीवी है, बेटे से मोहब्बत हो, खर्चा देता है, हिसाब नहीं मांगता। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन बिना हिसाब उनको भी जन्नत अता फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अपनी ऐसी सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे ताकि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत ही में जिए और अल्लाह की मोहब्बत में ही हमें मौत आए। कहने वाले ने क्या अच्छी बात कही, तेरे सिवा माबूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं, तेरे सिवा मकसूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस तादम आखिर विरद जुबां ए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहलू में जब तक कल्ब रहे और तन में जब तक जान रहे, लब पे तेरा ही नाम रहे, दिल में तेरा ही ध्यान रहे, जज्ब में पलना होश रहे, अक्ल मेरी हैरान रहे, लेकिन तुझसे गाफिल हरगिज दिल न मेरा एक आन रहे। अब तो रहे बस तादम आखिर विरद जुबां ए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस तादम आखिर फिर जुबां ए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए ये अल्लाह वालों की जो खानकाहें होती हैं, ये इश्क इलाही की दुकानें होती हैं। मेरे दोस्तों, हम इन दुकानों से अल्लाह की मोहब्बत का सौदा ले ले, अल्लाह की मोहब्बत की पुड़िया ले ले। ये मोहब्बत अगर यहां आकर भी न मिली तो फिर दुनिया में कहां जाकर मिलेगी। इसलिए ये वक्त हमारे पास कीमती है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, अल्लाह से मांगते रहें। मेरे मौला, आपको लेने के लिए आए हैं। तू तो जानता है हमने अपने घरों को छोड़ा, नौकरियों को छोड़ा, मसरूफियात को छोड़ा, अल्लाह तेरी तलाश में निकले, तेरे घर में आए बैठे हैं। मेरे मौला, तेरे सामने बैठकर तेरे दीदार से महरूम है। मेरे मौला, इससे बड़ी महरूमी और क्या है। ए अल्लाह, उठ के आना कबूल कर ले। अगर हम इतने नेक नहीं, ए अल्लाह, पूरे मजमे में कोई तो होगा
جس کی ٹھنڈی آہیں آپ کو پسند آتی ہوں گی، کوئی تو ہوگا جس کے رات میں تہجد میں گرم گرم آنسو اللہ آپ کو پسند آتے ہوں گے۔ اللہ اپنے اس ایک بندے کے صدقے ہم پر بھی رحم فرما دے اور ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما دے، اور قیامت کے دن اپنی محبت کرنے والوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔